السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سہایک اردو انوادک والوں کے لیے، معاون اردو مترجم کے لیے، کیونکہ ان کا اصل امتحان مکھیہ پریکشا کے اندر میں خطوط نویسی اور تلخیص نگاری، مضمون نویسی، یہ بھی ان کے سلیبس میں ہے، اسی لیے خطوط نویسی، تلخیص نگاری یعنی مختصر نویسی اور مضمون نویسی کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے طور پر اور ادھارن کے طور پر، مثال کے طور پر، اگزامپل کے حساب سے یہ آپ کو ملے گا۔ آپ اس کو پڑھیے گا، غور کیجیے گا، پھر خود سے درخواست لکھنے کی، خود سے خط لکھنے کی اور خود سے ساتھیوں مضمون نگاری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو کمی بیشی ہو ہم سے آپ رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے کلاس، لائیو کلاس چلے گا اور وہ چلتا رہے گا، چل ہی رہا ہے۔ جو لوگ ہم سے نہیں جڑے ہیں وہ سمپرک کیجیے گا، ہمارے آن لائن والی کلاس میں جڑیے گا اور آفیشیل گروپ سے جڑیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تیاری کے لیے ہم کمر باندھ کر تیار ہیں، آپ بھی قدم سے قدم ملا کر چلیے، انشاءاللہ آپ بھی تیاری کے لائق ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ یاد رکھیے گا، آج جو ہمارا خطوط ہے وہ فیس کے معافی کے متعلق ہے۔ اب فیس کے معافی کے متعلق اسکول کے سوال ہو سکتا ہے کہ اپنے اسکول کے لیے فیس کی معافی کے لیے خط لکھیں، یا اپنے کالج کی فیس کی معافی کے لیے خط لکھیں، یا اسی طریقے سے اور بھی ادارے اور بھی سنگٹھن اور بھی کئی تنظیم ہیں، ان کو لکھنے کے لیے آپ کو کہا جائے گا۔ تو یہ ایک مثال آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ جب مثال سے سمجھ جائیں گے، لکھنا آپ کو آ جائے گا اور مضمون نگاری اور مکتوب نگاری آپ کو آ جائے گا، تو آپ کسی بھی مضمون پہ اور کسی بھی تنظیم کو خط لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ساتھیوں خطوط جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ ایک ہوتا ہے نجی خطوط، ٹھیک ہے، اور ایک خطوط ہوتا ہے جسے بولتے ہیں کاروباری خطوط، اور ایک ہے سرکاری خطوط۔ یعنی سرکاری خطوط وہ جو سرکاری آفس میں، سرکاری سنگٹھن میں، سرکاری ادھیکاری کو دی جاتی ہے، اور ایک ہے کاروباری خطوط جو بزنس مین ایک بزنس کے لیے دوسرے بزنس مین کو پرووائڈ کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ کاروباری خطوط ہے۔ ایک ہے نجی خطوط، اپنی نجی حالات، اپنے نجی لوگوں کو بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو خط کو 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے، 3 طریقے سے خط لکھا جانا چاہیے۔ اب آتی ہے بات ساتھیوں خط لکھیں کیسے؟ تو خط لکھتے سمے انسان کو کم سے کم 6 باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، جو لکھنے والا ہو وہ سب سے اوپر اپنا پتہ لکھیں، تاریخ لکھیں۔ اس کے بعد ساتھیوں ایک القابات کا استعمال کریں۔ القاب سمجھتے ہیں؟ لقب، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر آداب کا بھی خیال رکھیں۔ پھر خط کا مضمون جو ہے، مطلب اور مضمون جو ہے اس کو لکھیں۔ پھر آخر میں خاتمہ کریں، اور ساتھیوں خاتمہ کے بعد پھر کیا ہے، نام پتہ لکھیں، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھیں۔ تو یہ کچھ تقریباً 6 چیزیں ہیں جو خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو وہ لکھت روپ سے دے دیں گے۔ فی الحال آج ہم ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں فیس کے معافی کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ آپ یہاں اب غور کریں، ٹھیک ہے؟ از پٹنہ، اس طریقے سے آپ جس شہر سے بھی ہیں اس شہر کا نام لکھیں گے۔ تو یہ خط کہاں سے ہے؟ پٹنہ سے ہے۔ تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ از پٹنہ بتاریخ 12 جنوری 2021، کیا ہے؟ 12 جنوری 2021۔ چلیے اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اتنا لکھنے کے بعد جو آپ لکھیں گے
وہ اس طریقے سے لکھیے گا، جب بھی آپ پہلی لائن شروع کریں گے تو کم سے کم اتنی جگہ جتنی ہم نے چھوڑا ہے اتنی جگہ شروع میں چھوڑ کر آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حضور والا سے مؤدبانہ عرض ہے کہ میں آپ کے اسکول سے آپ کے اسکول میں 10ویں درجہ کا بہت ہی غریب طالب علم ہوں۔ میرے والدین کی ماہانہ آمدنی اتنی بھی نہیں ہے کہ گھر کا سارا خرچہ چل سکے۔ گھر میں میرے علاوہ 4 بھائی بہن ہیں۔ گھر کے تمام اخراجات میرے والد کے سر پر ہیں، جو بمشکل ہو پاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسکول کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے والد کی موجودہ حالات کو مد نظر میری اسکول کی فیس معاف کر دی جائے تاکہ میں مطمئن ہو کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو اب یاد رکھیے گا جس بات کا خاتمہ، یہ لائن کیا ہے؟ یہ خاتمے کی لائن ہے۔ خاتمہ یعنی آخر میں کچھ دعائیہ لفظ استعمال کر لینے کا۔ اب بات آتی ہے القابات کا، تو القاب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کیا ہے؟ حضور والا یہ بھی القاب ہے، یہ مؤدبانہ یہ بھی کیا ہے؟ القاب ہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ساتھیو ادب۔ تو ساتھیو یہ ادب کے لہجے میں ہی ہم نے لکھا ہے کہ ہم آپ کے اسکول میں 10ویں درجے کا بہت ہی غریب نادر طالب علم ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے مطلب۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، کیا ہے مطلب؟ یہاں لکھا ہے کہ آگے دیکھیے، یہ ہے مطلب۔ اسی وجہ سے اسکول کے فیس ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خط کا مطلب، مضمون کا مطلب جو ہے یہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ جب کلاس کرائیں گے لائیو تو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا جائے گا۔ فی الحال ساتھیوں یہ سمجھ لیجئے گا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مختصر پتہ لکھا جاتا ہے، یعنی مکتوب الیہ آپ کا فرما بردار کون ہے؟ آپ کے شاگرد ہیں، محمد عظیم ان کا نام ہے، عظیم آباد ان کی گاؤں یا گلی کا نام ہے، پٹنہ بہار کے وہ رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ بھی لکھیے گا۔ جب آپ اس طریقے سے لکھیں گے انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے آئیں گے۔ جب اسکول کے بارے میں لکھنے کو کہا جائے، کالج کے بارے میں لکھنے کو کہا جائے، تو یہ پریکٹس کے لیے آپ کو ہم نے دیا ہے، ایک مثال دیا ہے، ادھارن کے لیے دیا ہے۔ اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، اس طرح لکھنے کی کوشش کیجیے گا ساتھیوں۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ کلاس میں۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔